6 سال میں آج جیو نیوز کا تیسرا صحافی شہید ہوا ہے۔ ہمارے میران شاہ کے نمائندے ممتاز کو آج باقاعدہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ تحریک طالبان نے نہ صرف لا تعلقی کا اعلان کیا ہے بلکہ ان کے ورثاء سے بھی تعزیت کی ہے۔ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ معاملہ ایم کیو ایم و پی 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 کا کچھ بھی ہو، گورنر سندھ کہیں نہیں جا رہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل الطاف حسین نے جناب عشرت العباد سے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، فوراً جا کے اپنا عہدہ سنبھالیں اور ذمہ داریوں کو ریزیوم کریں۔ گورنر عشرت العباد دبئی سے کراچی آئندہ چند گھنٹوں میں پہنچنے والے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات کے لیے سیاسی قیادت کل ایک بار پھر اکٹھا ہو رہی ہے۔ کل بہت اہم اجتماع ہے، فضل الرحمان صاحب اس کی میزبانی کر رہے ہیں، نواز شریف خود شریک ہوں گے، یہ کانفرنس اہم ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تازہ حکم میں کہا ہے کہ کراچی میں نئی حلقہ بندیاں ہر صورت میں ہوں۔ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل کہا تھا ممکن نہیں ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ صدر زرداری اب ایک بار پھر ایران میں ہیں، ایک اور ان کا سرکاری دورہ ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ باقاعدہ دستخط ہوگا۔ مغربی دباؤ کے باوجود صدر کا ایران کا دورہ بہت اہم ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی۔ کراچی میں پاکستان نیوی کے ایک اور افسر پر آج حملہ ہوا ہے۔ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آج کی انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ جیو نیوز سے وابستہ ایک اور صحافی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میران شاہ میں ہمارے نمائندے ملک ممتاز کو آج گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے۔ 6 سال میں تیسرے صحافی ہیں جیو نیوز کے جن کو کہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے قبل 2009 میں ہمارے سوات کے کورسپونڈنٹ موسیٰ خان قیل دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے اور جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد کراچی کی سڑکوں پر ہمارے ایک اور ساتھی ولی خان بابر کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ شہید ولی خان بابر کے قاتلوں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اب ان کے تمام گواہان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ خان کے قاتلوں کے بارے میں ہمیں آج تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ آج کا یہ واقعہ جس میں نشانہ بنے جیو نیوز سے وابستہ ملک ممتاز اور ہمارے ادارے جنگ اور دی نیوز سے 20 سال سے وابستہ ملک ممتاز کو آج میران شاہ میں ہی جہاں پر وہ رپورٹنگ کرتے تھے جیو نیوز کے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے، آج ایک انتقال پر تعزیت سے واپسی میں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ ملک ممتاز گومل یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا، انہوں نے بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ ملک ممتاز ایک بہادر صحافی سے اور ہر دل عزیز صحافی کی حیثیت سے پورے قبائلی علاقوں میں پہچانے جاتے تھے اور چند روز قبل ہی ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے صدر منتخب ہوئے تھے اور کل ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی۔ ایک بڑی تقریب ہوتی ہے جس میں کہ ان کو حلف اٹھانا تھا، لیکن اس سے قبل ہی آج ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تحریک طالبان نے اس واقعے سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، ان کے ورثاء سے دلی تعزیت کی ہے اور تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ اگر قاتلوں کا کھوج لگانے کے لیے تحریک طالبان کی ضرورت ہوئی، تعاون کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی اس سلسلے میں ورثاء کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان بھر میں سیاسی جماعتوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور سیاسی قائدین نے بھی۔ ایک اور اہم بیان میں پاک فوج کی جانب سے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے کہا ہے کہ پاک فوج کو اور وہاں پہ موجود فوجی دستوں کو ملک ممتاز کی شہادت پر شدید تعزیت بھی کی ہے، اس پہ انتہائی رنج و غم کا بھی اظہار کیا گیا ہے باقاعدہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ آج اس بیان میں۔ اس اندوناک واقعے میں جو کہ 6 سال میں تیسرا اور ہر دوسرے سال میں ہونے والا واقعے کا تیسری واقعہ ہے، ملک ممتاز کا اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز کے قریبی دوست، ساتھی اور ہمارے کورسپونڈنٹ مشتاق یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی۔ کیا اب تک معلومات جمع ہوئی ہے اور کیا بیک گراؤنڈ لگتا ہے آپ کو اس واقعے کا؟ جی، ملک ممتاز خان جو تھے یہ میران شاہ کے رہنے والے تھے۔ میران شاہ شمالی وزیرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ تقریباً 15 سال سے صحافت سے وابستہ تھے۔
یہ میران شاہ سے جیو نیوز، دی نیوز انٹرنیشنل اور جنگ اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتے تھے۔ آج صبح یہ دفتر سے نکلے اور یہ قریب ہی گاؤں ہے چشمہ پل، جو کہ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں ان کے اپنے گاؤں سے۔ وہاں پر پود کی ہوئی تھی اور یہ وہاں پر تعزیت کے لیے گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان سے گاڑی آگے کر دی اور ان کو رکنے کا اشارہ کیا، اور جو وہاں پہ عینی شاہدین ہیں بعد میں انہوں نے ملک ممتاز کے خاندان والوں کو بتایا کہ وہ لوگ اپنی گاڑی سے اترے اور انہوں نے ملک ممتاز کے اوپر فائر کھول دی۔ ملک ممتاز کو سینے پہ 4 گولیاں لگی تھی۔ ان کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر اسپتال میران شاہ لے جایا گیا۔ وہاں پر ان کا ایک بھائی ڈاکٹر بھی ہے اور وہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، اور اسپتال میں پھر یہ دم توڑ گئے۔ کافی سیریس ان کو انجریز آئی تھی، کافی بلیڈنگ ان سے ہوئی تھی، تو وہاں پر اسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پھر ان کی جسدی خاکی کو ان کے گاؤں میران شاہ گاؤں لایا جایا گیا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ بتائیے گا کہ کیا کیفیت ہے صحافیوں کی جو کہ ٹرائبل ایریاز سے رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے، سن 2000 سے لے کے اب تک 20 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں قبائلی علاقوں میں۔ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں صحافی؟ اور یہ بھی ظاہر خبریں ہیں کہ بہت سارے صحافی تو منتقل ہونے پہ بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ زیادہ تر جو قبائلی صحافی ہیں وہ اپنے علاقوں سے نکل آئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پشاور آئے ہیں، کچھ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ پیشہ ترک کر دیا ہے۔ خطرات وہاں پہ زیادہ ہیں، ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دیتے، وہاں پہ کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی۔ دوسری وہاں پہ خطرات بہت زیادہ ہیں، مطلب 2 بڑے وہاں پہ فورسز ہیں، ایک ہے ملٹری سیکیورٹی ایجنسیز اور دوسری طالبان گروپس۔ تو آپ مطلب کسی کے خلاف بھی آپ نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے خلاف نہیں لکھیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آزادانہ رپورٹنگ کروں جو وہاں پہ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، جو وہاں پہ لوگوں کی مشکلات ہے، تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے زیادہ تر صحافیوں نے چپ سادھ لی ہے، یا انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے، یا اپنے علاقوں سے وہ نکل کر پشاور، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک آ گئے ہیں۔ تو مشکلات تو کافی ہیں، وہاں پہ دھمکیاں بھی لوگوں کو ملتی ہیں۔ نامعلوم لوگ آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کو کال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آج لکھا ہے، آپ نے فلاں ریڈیو پر یا فلاں ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، کیوں دیا ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ میں کون بول رہا ہوں، لیکن وہ آپ کو محتاط رہنے کی لیے فون کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ انفارم ہو کہ کوئی بندہ یا کوئی ایجنسی آپ کو مانیٹر کر رہا ہے۔ تو مشکلات تو کافی زیادہ ہیں وہاں پر، اور یہ سیلف امپوزڈ ریسٹرکشن جو ہے زیادہ تر صحافی ہیں، ٹرائبل جرنلسٹ ہیں، وہ اپناتے ہیں۔ اچھا مشتاق، یہ بتائیے گا کہ تحریک طالبان نے بھی اس بارے میں کوئی بات کی ہے اور تازہ ترین کوئی بیان آیا ہے، اس کے بارے میں کیا معلومات ہے اور کیا بیان ہے یہ؟ جہاں تک حملاور کا تعلق ہے، تو یہ چونکہ ایسی گاڑی میں آئے تھے کہ ان کی ٹینٹڈ گلاسز تھی، مطلب کالی شیشوں والی گاڑی آئی، لوگ اتر گئے، ان پہ فائرنگ کر دی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہاں پہ کوئی پولیس سسٹم نہیں ہے، وہاں پر کوئی گاڑیوں کی باقاعدہ رجسٹریشن نہیں ہے، اور تقریباً ہر گاڑی کی کالے شیشے ہوتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے خود مجھے فون کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت صدمہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ممتاز کو جانتے تھے، اور بقول ان کے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی جرأت کو اور ان کی صحافیانہ جو ان کی خدمات ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم تیار ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہو، اگر ان کے خاندان کو کسی پر شک ہو اور ان کو معلوم ہو کہ یہ بندے ہیں، تو ہم مطلب ان تعاون کر سکتے ہیں ان کو سزا پہنچانے میں یا ان کو پکڑنے میں۔ تو لوگ خود حیران ہیں کہ یہ مطلب ملک ممتاز جیسے شریف آدمی اور بہت ہی نیڈر صحافی کو کون قتل کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ غیر معمولی واقعہ ہے، تحریک طالبان نے نہ صرف اس واقعے سے باقاعدہ لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، ورثاء سے دلی تعزیت بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے تحریک طالبان نے کہ اگر بتایا جائے کہ اس میں کون ملوث ہے تو وہ قاتلوں کے پیچھے بھی جانے کے لیے تیار ہے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری جو معاملات نظر آتے ہیں
تنازعہ کہنا چاہیے یا جو بھی، اس میں ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے، اور جس کی اطلاع ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ یہ تنازع اپنی جگہ، لیکن گورنر سندھ عشرت العباد پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی بہت اہم ہے اور سندھ کی مجموعی صورتحال کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں جا رہے، اور اب اس کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے تھوڑی دیر قبل جناب عشرت العباد کو دبئی میں فون کیا، جہاں وہ زیر علاج بھی تھے، اور ان سے کہا کہ وہ فوری طور پہ واپس جائیں اور گورنر کا عہدہ سنبھالیں اور اپنا استعفیٰ بھی واپس لے لیں۔ اطلاعات کے مطابق جناب الطاف حسین نے عشرت العباد سے کہا ہے کہ فوری طور پہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اطلاعات کے مطابق اب ڈاکٹر عشرت العباد آئندہ چند گھنٹوں میں کراچی واپس پہنچ رہے ہیں۔ دوسری بار اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، سن 2011 میں اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور رخصتی اختیار کی تھی، باقاعدہ وہ پھر چلے گئے تھے، متحدہ عرب امارات میں ہی تھے، اور اس کے بعد پھر انہیں واپس بھیجا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ دوبارہ ایسا ہوا ہے، اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہی کردار ہے جو ڈاکٹر عشرت العباد کا ہے، نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ان کی شخصیت کی اہمیت ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہمیت ان کی کراچی میں تاجر برادری کے حوالے سے اور کراچی کے مجموعی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ان کی پوزیشن اپنی ایک ہے، اور اس سے بھی اسی طرح کی اہمیت ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، قوم کے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور ڈپلومیٹک کور میں بھی، جو کہ سندھ میں امن میں اور سندھ کی مجموعی صورتحال میں انٹرسٹڈ رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد کل ایک بار پھر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کراچی میں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے طالبان سے مذاکرات، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، امن قائم ہو۔ اب سیاسی قائدین سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور کل بہت اہم اس میں کوشش ہے، مولانا فضل الرحمان ایک بہت اہم کل جماعتی کانفرنس کر رہے ہیں کہ قبائلی جرگے کو بھیجا جائے طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان کی عوام کی سب سے اہم ضرورت ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ، امن کا قیام، عسکریت پسندی کا خاتمہ، انتہا پسندی کا خاتمہ، اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا ہے جس میں کہ پاکستان میں باقاعدہ امن قائم ہو سکے اور ملک کے اندر جو جنگ کی کیفیت ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس سلسلے میں تحریک طالبان پاکستان نے اب سے چند روز قبل کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور امن کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تحریک طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی سیاسی قائدین میں سید منور حسن، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اگر ضمانت دیں تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابتدائی طور پہ اس کا جو رد عمل پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آیا، انہوں نے یکسوئی سے اس کو پازیٹو قرار دیا، مثبت قرار دیا، مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مذاکرات کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی سیاسی جماعتیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی، جس کی جماعت نے کئی اپنے رہنماؤں کو قربان کیا ہے اور سب سے زیادہ تشدد کا سامنا کیا ہے، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اب سے چند روز قبل۔ مؤثر کانفرنس تھی لیکن اس میں اہم ترین چند قائدین شریک نہیں ہوئے تھے، اور اب کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، جن کا نام بھی دیا تھا تحریک طالبان نے، اور مولانا فضل الرحمان کی کوشش یہ ہے کہ ایک بڑا قبائلی جرگہ تشکیل دیا جائے اور اس قبائلی جرگے کو پورے پاکستان کی سیاسی قیادت کی، پاکستان کی حکومت کی حمایت حاصل ہو کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے۔ اس کے لیے کل وہ ایک کل جماعتی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں پاکستان کی 30 سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس میں ایک چیز اور بھی بڑھائی ہے کہ قبائلی عمائدین کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے دینی مدارس کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں، اور دینی مدارس کے نمائندے بھی کل کی کل جماعتی کانفرنس میں ہوں گے۔ اب اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ 10 رکنی ایک اہم وفد بھی مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ پوری مسلم لیگ نون اعلیٰ ترین سطح پر اس کانفرنس میں شریک ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت اہمیت کی بات ہے کہ ایک مربوط کوشش ہو رہی ہے جس کے ذریعے ایک کوشش ہے کہ امن کے لیے راستہ بنایا جائے۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ انتخابات ہونے والے ہیں، اور آئندہ انتخابات کے وقت، آئندہ انتخابات کے بعد آنے والی حکومت کے لیے یہ ایک معاون فعل ہوگا، معاون عمل ہوگا کہ اگر اس سلسلے میں پیش رفت شروع ہوتی ہے تو آگے چل کے نئی حکومت کے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ
امن کی کوئی راستہ اگر مذاکراتی طریقے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے تو اسے ڈھونڈا جائے. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ایکسپرٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، جو انہوں نے ISI میں بھی خدمات انجام دی ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ پوری سیاسی قیادت قبائلی جرگے کے ذریعے ایک نئی ایفرٹ کر رہی ہے مذاکرات کی، طالبان کی جو پیشکش ہے اس کے جواب میں، آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیں، اہمیت تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک میڈیا کے ذریعے یہ آفر کیا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، بہت یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا TTP حکیم اللہ محسود والی اس کا اثر وسوخ کتنا ہے، وہ کن کن تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کرتی ہے، کون ان کی باتیں مانے گا، کیا فضل اللہ مانے گا، ممند والے مانیں گے، باجوڑ والے، خیبر والے، لشکر جنگوی اور جہادی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی جو وہاں پر نارتھ وزیرستان میں جہاں پر یہ اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی لوگ ہیں، کیا ان کا کیا وہ ہوگا اس بات چیت میں کے بعد، ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا، کیا وہاں سے چلے جائیں گے، عام شہری بن جائیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا. ایک تو اس کی سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ان کا کتنا اثر وسوخ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیں کچھ سیاسی پارٹیاں تو اس وجہ سے کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کی کہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے بہت سال، لیکن اب انہوں نے بشیر بلور جب شہید ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور چونکہ ریاست ہماری اس طرح کی مدد نہیں کر رہی ہے اور وہ ناکام ہو گئی ان کو روکنے میں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ایک بات چیت کا آغاز کر دیا جائے تاکہ جب انتخابات ہوں یا ہمارے اور لوگ لیڈر اور ورکر نہ مارے جائیں. اور دوسری جو کچھ مذہبی جو باتیں ہیں، کچھ فاٹا کے لوگ ہیں وہ اس صورتحال سے تنگ آ گئے. یہ تو ایک پہلو ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں فرنٹ لائن پہ تو پاک فوج یہ جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے جوانوں کی اور اپنے افسران کی شہادت دیکھ چکی ہے، اور بہت اہم کردار ہے فوج کا بھی اور قومی سلامتی کے دوسرے اداروں کا. ان کا اس سلسلے میں کتنا انپٹ ہوگا، کیا ری ایکشن ہوگا اس عمل کے حوالے سے آپ کے خیال میں متوقع طور پہ، اور یہ کتنا سنجیدہ عمل ہوگا مذاکرات کا اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو؟ دیکھیں آپ سیکیورٹی ادارے تو آپ جنرل کیانی صاحب 5 سال سے انہوں نے جو حکومت کے افیئرز ہیں اس میں انہوں نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا جس طرح ہمارے ملک میں پچھلے 60-65 سال سے ہو رہا ہے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی جب سول حکومت جو فیصلہ کرے گی، اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ آپریشن کریں تو ہم آپریشن کریں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات چیت کریں. طالبان آپ اس بات پہ نوٹ کریں گے جی طالبان کی سنجیدگی کہ ایک تو جب انہوں نے آفر کیا ہے تو وہ جو فوٹو ریلیز کی ہے اس میں ایک تو احسان اللہ احسان ہے اور دوسرا اس کے ساتھ عدنان رشید ہے. عدنان رشید کو پھانسی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کہ قتل کے مقدمے میں اس کو پھانسی ہوئی تھی اور اس کو جیل سے چھڑا دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ طالبان نے جو یہ 3 گارنٹی دیے ہیں اس میں فوج کا نام انہوں نے نہیں دیا، لیکن فوج پھر بھی بولے گی کہ جی دیکھتے ہیں کہ سویلین جو حکومت ہے جو سیاستیں ہیں وہ کیا بات چیت کر لے، اس سے کیا نکلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جتنا یہ سچویشن کا اوورآل پتہ ہے اور ان کے ارادے اور ان کے مقاصد پاکستان میں اور لوگوں کو کم ہی پتہ ہوگا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر ہمارے ساتھ تھے، اور آگے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ایک اور اہم خبر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پوزیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے نئی مردم شماری کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نئی مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے، آپ حلقہ بندیاں کریں، نئی حلقہ بندیاں کراچی میں ہونی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی بنیاد پہ انتخابات کے التوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نئی پوزیشن آئی ہے سامنے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.